our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. السلام علیکم دوستو، انسان کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ مختلف زبانوں میں جو کتابیں لکھی گئیں انہیں زمانے کی دسترس سے محفوظ کر دیا جائے اور ایسا بندوبست کر دیا جائے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ان سے فائدہ اٹھاتی رہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اسلام دنیا میں پھیلا، قوموں کے درمیان تعصب اور دشمنی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ کوئی کسی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ اپنی قوم کے سوا ہر قوم کی ہر شے کو تباہ و برباد کرنا ہی کمال سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اس تاریک زمانے میں بھی گزری ہوئی قوموں کے تمام علوم محفوظ کر دیے۔ اگر یہ کام انجام نہ پاتا تو علم و تجربہ اور غور و فکر کا وہ پورا سرمایہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا جو پہلے لوگوں نے پیدا کیا تھا، اور جس کی مدد سے مغرب نے سائنس اور فلسفے کے میدان میں بیش بہا ترقی کی۔ مسلمان مفکروں نے سب سے پہلے پرانی کتابوں کے عربی میں تراجم کیے، پھر اہل علم نے اپنے شوق سے اور حکومت نے دیگر علوم کی سرپرستی کرتے ہوئے تمام ضروری کتابوں کو جگہ جگہ لائبریریوں میں محفوظ کر دیا۔ علوم کی سرپرستی میں عباسیوں کا درجہ سب سے بڑا ہوا ہے، خصوصاً مامون الرشید کا نام اس سلسلے میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کتابوں کے تراجم کے لیے ایک خاص محکمہ قائم کیا جس کا نام دارالحکمت تھا، یعنی ہاؤس آف وزڈم۔ اس محکمے کے سب سے پہلے سرپرست الکندی تھے، جو ایک خود بہت بڑے فلسفی اور سائنسدان تھے۔ مامون نے تمام ملکوں میں اپنے آدمی بھیج کر مشہور کتابوں کے نسخے جمع کیے، یہاں تک کہ روم کے بادشاہ قیصر کو لکھا کہ علوم و فنون کی جتنی یونانی کتابیں جمع ہو سکیں انہیں دارالخلافہ یعنی بغداد بھیج دیا جائے۔ جب بادشاہ کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے اپنے وزراء اور راہبوں سے اس کے متعلق مشورہ کیا۔ راہبوں نے متفقہ طور پر بادشاہ سے کہا کہ اس طرح کی تمام فلسفیانہ کتابیں مسلمانوں کو بھیج دی جائیں، اس سے ہمارے دو مقاصد کی تکمیل ہو جائے گی۔ پہلا یہ کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کتابوں کو پڑھ کر مسلمان گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ سائنس اور فلسفہ مذہب سے دوری پیدا کرتا ہے۔ ہم عیسائی اپنے راستے سے اس وجہ سے نہیں بھٹکے کیونکہ ہم نے ان کتابوں کو پڑھنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ جب مسلمان کے پاس کتابیں پہنچیں گی تو وہ خود بخود اپنے دین سے دور ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ جہاں اس دور میں اہل مغرب کی جہالت کا پتہ دیتا ہے، وہیں ان کی علم دشمنی سے بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ بیت الحکمت میں موجود زیادہ تر محققین کا تعلق عیسائی یا یہودی مذہب سے تھا، جنہیں عربی کے ساتھ ساتھ دیگر زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ یہ محکمہ سینکڑوں سال تک قائم رہا، جس میں 23 مترجم وہ تھے جو صرف فارسی کی کتابوں کا ترجمہ کرتے تھے۔ اسی طرح 10 سریانی، 5 سنسکرت اور یونانی زبان کے 23 مترجم تھے۔ اس زمانے کا کوئی ایسا علم نہیں تھا جو مسلمانوں نے حاصل نہ کیا ہو۔ پرانے زمانے کے تمام مشہور فلسفی، سائنسدان، حکیم اور علم ریاضی کے ماہر ریاضی دانوں کی کتابوں کا ترجمہ کر کے انہیں پوری اسلامی دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ اگر مسلمان یہ خدمت سر انجام نہ دیتے تو سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے مفکرین کا نام تک باقی نہ رہتا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے خود سائنس اور فلسفے کے میدان میں وہ شاہکار کتابیں لکھیں جو آج تک مغربی درس گاہوں میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ علمی ترقی صرف بغداد اور مصر وغیرہ کے ممالک میں نہیں ہوئی، بلکہ ہسپانیہ کی اسلامی حکومت کی سرپرستی میں بھی پرانے علوم کی حفاظت انتہائی اہتمام سے ہوئی۔ ہسپانیہ میں ابن رشد نام کا ایک عظیم سائنسدان اور فلسفی پیدا ہوا، جس نے اہل مغرب کو جدید تصورات، مثلاً استقرائی طریقہ کار یعنی انڈکشن اور کئی دوسرے تصورات سے متعارف کرایا۔ مغرب میں برپا ہونے والے سائنسی انقلاب میں اس کی تحریروں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ عیسائی راہب یورپ میں عملی طور پر حکمران تھے۔ انقلاب کے دوران جس شخص کو اس کی سائنسی یا فلسفیانہ
تحریروں کی وجہ سے پادریوں کے حکم پر قتل کر دیا جاتا۔ ان میں سے کئی مرنے سے پہلے یہ الفاظ ضرور کہتے کہ ابن رشد کی تحریریں اتنی عظیم ہیں کہ ان کی خاطر اپنی جان کو گنوا دینا کوئی قربانی نہیں۔ ابن رشد کا دور اندلس میں اسلامی حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مسلمان حاسدوں نے بیجا ابن رشد پر ملحد اور دہریہ ہونے کے الزام لگانا شروع کر دیے۔ نتیجتاً بادشاہ نے اسے اپنے ملک سے نکال دیا۔ کچھ عرصہ تک ابن رشد کو کھنڈرات وغیرہ میں زندگی گزارنا پڑی۔ پھر بعد میں کچھ یہودی اسے اپنے گاؤں میں لے گئے۔ اپنے آخری دن اس نے وہیں بسر کیے، اور یوں یہ عظیم علمی مجاہد بے نام موت مر گیا۔ مسلمان علماء نے بعد ازاں وہی حرکتیں شروع کر دیں جو عیسائی راہب کیا کرتے تھے۔ مثلاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کو پڑھنا کفر قرار دے دیا۔ پھر رفتہ رفتہ اسلامی حکومتیں بھی عملاً عیسائی حکومتوں کی طرح علم دشمن بنتی چلی گئیں، اور یہی سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ جو قوم جدید علوم حاصل کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھتی ہے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ ایک دفعہ انگلینڈ کے ایک حکمران سے پوچھا گیا کہ اگر تمہارے ملک کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے تو وہ کون سی 2 چیزیں ہوں گی جن کو تم محفوظ کرنے کی کوشش کرو گے؟ اس نے فوری طور پر 2 لفظوں میں جواب دے دیا: کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔